اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 5واں صفحہ، اس میں سورہ بقرہ کی 25 سے 29 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 4 آیات ہیں کہ جن میں گفتگو سب سے پہلے صاحبان ایمان اور عمل صالح کے اجر سے ہے، اس لیے کہ گزشتہ صفحہ جہاں پر ختم ہوا وہاں پر قرآن نے کافروں کو اس بات کا چیلنج کیا کہ تم قرآن کا جواب اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ پھر قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں، تم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے ہو، نہیں لا سکتے ہو جواب، تو پھر خدا سے ڈرو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لہذا وہاں کافرین کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا، تو پھر اس کے مقابلے میں مومنین کے اجر کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا کہ صاحبان ایمان اور عمل صالح کے لیے اس بات کی بشارت ہے کہ ان کو پروردگار عالم جنت دے گا۔ پھر جنت کے 3 صفتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک تو تجری من تحتها الانہار، کہ جنت میں نہریں جاری ہوں گی۔ جنت کا جو مفہوم ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، تو ایک باغ کی تراوت اور اس کے دوام کے لیے پانی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر باغ میں پانی کا سلسلہ جاری ہے تو باغ بھی تر و تازہ رہتا ہے، اور اگر پانی وہاں نہ ہو تو پھر باغ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ لہذا جنت یعنی ایک ایسی باغ ہے کہ جس میں نہریں جاری ہیں۔ جب درخت کی جڑوں میں نہریں جاری ہوں، درخت کے نیچے نہریں جاری ہوں، تو درخت بھی ہرا بھرا ہوگا۔ لہذا باغات یعنی جنت کے جو باغ ہوں گے وہ بالکل ہرے بھرے ہوں گے کہ وہاں ہمیشہ نہریں جاری رہیں گی۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ جب بھی جنت میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، ان کو کوئی بھی چیز کھانے کو دی جائے گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم کو یہ مل چکا ہے۔ اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ یعنی جس طریقے سے مثلا دنیا میں پھل ہوتے ہیں اسی طریقے کے پھل، یعنی سیب ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سیب ہوگا، یہاں انگور ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انگور ہوگا، یہاں پر مثلا سنترا ہے تو وہاں پر بھی سنترا ملے گا۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہم کھا چکے ہیں، سیب ہم مثلا دنیا میں بھی کھاتے تھے، انگور ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا میں جو کھاتے تھے وہ اس کے جیسا تھا، لیکن یہ نہیں تھا، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہوگی، اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا والے سے کہیں بہتر اور بالکل الگ ہوگا۔ لہذا یعنی دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی یہ کہیں گے کہ ہم اس کو کھا چکے ہیں۔ یہ قرآن کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کھایا ہے، اس کے جیسا تم نے کھایا ہے، یعنی یہ جو جنت والا پھل ہے یہ بالکل الگ ہے، اور وہ جو تم نے کھایا تھا وہ ایک الگ تھا۔ کہ جنت کے بہرحال جو پھلوں کی کیفیت ہے وہ بالکل الگ ہے، کہ دنیا میں جو پھل ہیں ان کو یعنی مادی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اگر انسان کو کوئی پھل بہت پسند ہو، بہت زیادہ اس کے لیے خاص ہو، وہ بھی اگر بہت زیادہ کھانے لگے گا تو اس سے انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے، پھر کھانے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن جنت کی نعمتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایسی کوئی کیفیت انسان کے اوپر طاری نہیں ہوگی کہ مثلا کھاتے کھاتے انسان اوب جائے، بلکہ جو بھی جنت کے رزق اور غذائیں انسان کو دی جائیں گی اس میں ہمیشہ ایک نیا ٹیسٹ، ایک نیا جو ہے وہ مزہ ہوگا، کہ جس کی بنیاد پر انسان کبھی بھی اس سے دل ملول نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا دل انسان کا نہیں بھرے گا۔ یہ 2 صفت ہے۔ تیسری صفت یہ کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں جو ہے وہ انسان کے لیے ازواج، ایسی ہمسر، ایسی بیویاں کہ جو مطہر اور پاکیزہ ہیں۔ کہ بہرحال جنت کی نعمتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر انسان یعنی دنیا میں مثلا جب انسان کسی بھی نعمت سے استفادہ کرتا ہے، کوئی بھی نعمت استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے۔ انسان مثلا گوشت کھانا چاہتا ہے تو اس کو چبائے گا،
ساتھ میں تکلیف ہوگی. جنت کی نعمتوں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ نہیں اتنی بھی زحمت انسان کو نہیں. ازواج مطہرہ بہرحال ایک پاکیزہ خاتون کا سلسلہ یا پاکیزہ بیوی کا جو تصور دنیا میں پایا جاتا ہے کہ پاکیزہ کردار ہوں، اور بہرحال لیکن جنت میں ظاہر ہے کہ اس طریقے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک برائی پائی جاتی ہو خدا نخواستہ وہاں پر. لہذا وہاں پر مطہر کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسی پاکیزہ خاتون کی جس کے حوالے سے انسان کو کوئی تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے. کہ مثلا اگر انسان یہاں دنیا میں بھی انسان کی زندگی میں ایک لذت کا باعث ہوتی ہے، ایک یعنی ایک حسن اور خوبی ہے انسان کے زندگی میں ایک بیوی کا ہونا، ازواج کا ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال انسان کو کچھ یعنی اس کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. مثلا کم سے کم جو ہے نان و نفقے کا خرچ برداشت کرنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف زندگی کی لذت بھی ہوتی ہے تو دوسری طرف ایک زحمت بھی ہوتی ہے. جنت کی جو خواتین ہوں گی یا جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہاں کے ازواج میں ایسی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف انسان کے لیے گویا دل خوشی کا باعث ہوں گی، انسان کے لیے کسی بھی طریقے کے رنج کا باعث نہیں ہوں گی. اس کے بعد درمیان میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن شروع سے آخر تک بے شمار مثالیں ہیں. امثال قرآن یعنی اس حوالے سے بہت سارے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل گفتگو کی ہے قرآن کی مثالیں. پروردگار عالم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم جب بیان کرتے ہیں مثال کو تو مثال بیان کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ مثال صرف اور صرف ایک حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے. لہذا مثال میں کوئی بھی چیز پست اور مثلاً اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ مثال چاہے جتنی بھونڈی ہو، چاہے جتنی مثلاً پست ہو، اگر حقیقت کو روشن کرتی ہے تو پھر مثال میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی. جیسے مثلاً قرآن نے ایک مثال یہ دیا ہے کہ انسانوں کو خطاب کیا، کافروں کو خطاب کیا کہ دیکھو خدا کے علاوہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کے پاس ایک مچھر پیدا کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، یعنی ایک مکھی اور مچھر یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بے چارے ہیں کہ اگر مکھی اور مچھر ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے بھاگ جائے تو ان کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ اس سے وہ واپس لے سکیں. یعنی پروردگار عالم کے علاوہ کسی کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے. لہذا تم ایسے لوگوں کو کیوں مانتے ہو یا ایسے لوگوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جن کے پاس اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ ایک مکھی اور مچھر ان کو جو ہے وہ اذیت کرے، ان کے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. اب ظاہر ہے کہ قرآن جب کسی کی پستی کی مثال دینا چاہتا ہے تو اب اس سے پست کیا ہوگا. لہذا قرآن نے یہ مثال دیا ہے کہ دیکھو یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر اس کی جگہ مثلا قرآن یہ مثال دے کہ بھائی جن لوگوں کو تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، یہ شیر نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر شیر ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے بھاگ جائے تو یہ شیر سے واپس نہیں لے سکتے. تو آدمی کہے گا کہ ہاں شیر نہیں واپس لے سکتے، شیر سے واپس نہیں لے سکتے، شیر نہیں پیدا کر سکتے، لیکن ہاں مکھی پیدا کر سکتے ہیں. نہیں، وہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ بالکل بے چارے ہیں، ان کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بہتر مثال نہیں ہوگی کہ قرآن نے مکھی اور مچھر جیسی مثال دی کہ نہیں، اس کی بھی حیثیت ان کی نہیں ہے. لہذا مثالیں حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مثال میں کوئی بھی قباحت نہیں ہوتی، مثال چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اس کے بعد یعنی یہ تصور کہ خدا مثالیں ایسی کیوں دیتا ہے، اس کی نسبت قرآن نے دیا فاسقین کی طرف کہ یہ فاسقین ہے کہ اللہ مثالیں دے کر نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک فسق کی علامت ہے. ایک فاسق جو ہے ایسا سوچتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد فاسقین کی صفت بیان کی. فاسقین کی بھی یہاں پر 3 صفت قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد کرنے کے بعد یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں. دوسری صفت یہ بیان کی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری صفت فاسقین کے وہ یفسدون فی الارض، تیسری صفت یہ ہے کہ لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے ان کا انجام بیان کیا کہ یہ در حقیقت گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ پہلی صفت جو بیان کی کہ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد الہی ایک انسان ممکن ہے کہ نہیں ہم نے تو کبھی عہد نہیں کیا اللہ سے۔ عہد الہی سے مراد وہی انسان کی فطرت ہے جو پاکیزہ ہے، یعنی ابتدائی طور پر پاکیزہ ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے مثلا اس میں ایک لوث، ایک گندگی، ایک خباثت پیدا ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ پھر انسان ایسی حالت میں زندگی گزارے کہ انسان بالکل کلی طور پر فراموش کر جائے، بھول جائے کہ اللہ سے کوئی عہد کیا تھا۔ یعنی ابتدائی طور پر یہی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا بچے سے جھوٹ بولوانا چاہیں تو بچے کو برا لگتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے اس کو ہم جھوٹ بلوا کے عادی بنا دیتے ہیں تو جھوٹا بن جاتا ہے۔ یا مثلا اس کے ساتھ ایسا ہم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لینا بہتر سمجھتا ہے، سچ کے اظہار سے وہ ڈرتا ہے، تو یہ جھوٹا بن جاتا ہے۔ یہی مراد ہے، یہی فطرت مراد ہے اس عہد سے کہ گویا پروردگار عالم سے یہ عہد کر کے آیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ بولیں گے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد سماج نے یا مثلا کسی نے اس کی اس فطرت کو ڈائیورٹ کر دیا، موڑ دیا، برائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ لہذا بہرحال ہر انسان کی گردن پر اللہ کا عہد پایا جاتا ہے اور عہد کو نہیں توڑنا چاہیے۔ دوسرا، پروردگار عالم نے جن سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ ایک صلہ رحم اور قطع رحم کا تصور رشتہ داری اور عزیزوں میں پایا جاتا ہے کہ جو انسان کا رشتہ ہے اس رشتے نبھانے کو صلہ رحم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں رشتے کو نہ نبھانے کو قطع رحم کہتے ہیں۔ تو ایک تصور وہ ہے، لیکن یہاں پر عام معنی ہے کہ پروردگار عالم نے جن سے بھی رابطہ رکھنے کے لیے کہا ہے ان سے رابطہ توڑنا یہ فسق کی علامت ہے، جس میں سے ایک انبیاء اولیاء الہی علیہ السلام ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے رابطہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی بھی بہانے سے ان سے رابطہ توڑتا ہے، یہی ایک سلسلہ جو ہمارے یہاں بعض مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور ان سے رشتہ قائم رکھنے کو وہ شرک سمجھتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی راہ میں مثلا شرک ہو جائے گا، حائل ہوتے ہیں یا خدا کی راہ میں کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہتے۔ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے لیے ان سے رابطہ رکھنے کے لیے کہا ہے، تو اب جب رابطہ رکھنے کے لیے کہا ہے تو رابطہ توڑنا کسی بھی بہانے سے ایک شیطانی حرکت ہوگی، ایک فاسقانہ عمل ہوگا، یہ کوئی مومن کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس آخری 28ویں آیت میں کہا کہ تم خدا کا انکار نہیں کر سکتے ہو، خدا کا انکار کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، جبکہ خدا کی قدرت تمہارے سامنے ہے کہ خدا نے تمہیں ایسے موجودات سے زندہ کیا کہ جن میں حیات نہیں پائی جاتی تھی، یعنی مردہ تھے، مردہ سے زندہ کیا۔ یعنی زندگی سے پہلے جو موت کا تصور ہے وہ یہ کہ انسان جن عناصر سے پیدا ہوا ہے ان عناصر میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو حی ہو، زندہ ہو۔ چاہے ہم جو مشہور ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں بھی حیات نہیں پائی جاتی، یا وہ چار عناصر کی آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان تمام عناصر میں جو ہے وہ حیات نہیں پائی جاتی۔ پروردگار عالم نے ان سے ملا کر ایک موجود حی، ایک زندہ موجود بنایا، انسان کو بنایا۔ اس کے بعد پھر اس انسان کو موت آئے گی، یعنی اس حیات کے بعد پھر موت آئے گی تو پھر تقریباً اسی حالت میں انسان پہنچ جائے گا، یعنی بدن پھر جو ہے وہ مٹی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم قیامت میں اس کو زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ جو بھی چیز زمین میں ہے پروردگار عالم نے سب کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی زمین کی نعمتیں تمہارے اختیار میں ہیں، ان کو تم جیسے چاہو استعمال کرو۔ یعنی اگر پروردگار عالم کا یہ ارادہ نہ ہوتا اور پروردگار عالم نے زمین کو گویا اس بات کی اجازت نہ دی ہوتی، تمہارے اختیار میں نہ دیا ہوتا، تو زمین کی کوئی بھی نعمت تمہارے لیے قابل استعمال نہیں تھی۔ لہذا پروردگار عالم کا اس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں خلق کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لہذا تم پروردگار عالم کے اس قدرت کا گویا یقین رکھو اور اس قدرت کا
اعتراف کرو، اور پروردگار عالم ہر چیز کو جانتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔